ہمارے نمبرز پہ آئی ڈی بنا کر اور دوسروں کو کال کی جاتی ہے کہ اور اسی طرح بھی ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی ایسا ہوا، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ دوسرے نمبر پہ میسیج جاتا ہے اور کہ وہ ہماری ہی آئی ڈی لگی ہوتی ہے اور پھر وہ اس سے پیسے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی مجھے لون لینا. فار ایگزامپل یہی میری ایک کولیگس سے کہا گیا کہ مجھے پیسے لینے، پھر ہمارے ڈفرینٹ کولیگس سے کہا گیا وہ مجھے کال کر رہے ہیں تو پھر وہ کال میں اٹینڈ نہیں کر رہی ہوں. تو یہ مطلب ہمارے لیے بڑا امبیرسمنٹ ہوتا ہے. ایک اور میری آنریبل کولیگز یہاں آج آئی نہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں آؤٹ آف کنٹری تھی، ان کا میسیج آیا کہ جی مجھے ارجنٹ اتنے پیسے چاہیے. پھر میں نے انہیں کال کی تو وہ اٹینڈ نہیں کری. نمبر بھی وہی ہوتا، پورا ہیک کر لیا جاتا ہے واٹس ایپ. تو یہ ہم سب کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ جو ہے. اور اچھا جب اس پہ شکایت کی جاتی ہے ایف آئی اے میں یا دیگر تو اس پہ کوئی بھی نوٹس نہیں لیتا. جی ڈاکٹر طارق فضل صاحب. سر آنریبل ممبر نے جس طرح بات کی ہے، دیکھیں اس میں کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سائبر کرائم ونگ ہمارا اس پہ کام کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے پبلک میں اویئرنیس بھی دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اس طرح کی جو کالز ہوتی ہیں ان میں بغیر آپ اس کی تصدیق کیے بغیر، جیسے خود اپنے سوال میں انہوں نے بتایا کہ جن واقعات کا ذکر کیا کہ بغیر تصدیق کے کسی بھی ایسے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر نہ کی جائے. کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو واٹس ایپ اکاؤنٹس ہیں انہیں ہیک کیا جاتا ہے. کوئی ایک آپ کو ان نون میسیج آئے گا، کوئی آپ کو فائل یا ڈیٹا بھیجا جائے گا، آپ اس کو اگر کھولیں گے تو واٹس ایپ آپ کا ہیک کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس واٹس ایپ سے باقاعدہ میسیج جو ہیں جتنے نمبر اس میں فیڈ ہوتے ہیں انہیں بھیجے جاتے ہیں کہ فلاں اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں. لیکن اگر آپ کال کریں گے تو ڈیفینیٹلی جس بندے نے ہیک کیا ہوتا ہے وہ کال پہ آپ کو جواب نہیں دے گا. تو سب سے پہلا ٹیسٹ اس طرح کی فراڈ سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ تصدیق کیے بغیر، بات کیے بغیر، کوئی بھی آپ کو آپ کا قریب ترین عزیز ہو، دوست ہو، ساتھی ہو، فیملی کا کوئی بندہ ہو، اسے بات کیے بغیر، کنفرمیشن کے بغیر پیسے ٹرانسفر نہ کیے جائیں. اس کی پراپر اویئرنیس ہم پیدا کر رہے ہیں اور باقی ہمارے جو ادارے ہیں وہ بڑی مستعدی سے کام کر رہے ہیں. ابھی سر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے وہ ابھی چند دن پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت پہ اس کا قیام عمل میں آیا ہے تاکہ انڈیپینڈنٹلی اس طرح کے تمام کیسز کی روک تھام کی جائے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں پکڑا جائے. تھینک یو. جی سپلیمنٹری عبد القادر پٹیل صاحب. تھینک یو سر. سر جس طرح وزیر صاحب نے فرمایا کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جس کا انہوں نے کہا کہ ابھی دعا کے لیے اچھا ٹھیک قیام ہوا ہے. سر گزشتہ کچھ دنوں سے میں اسی سلسلے میں ایک سب کمیٹی کو کنوین کر رہا تھا. یہ بڑا مشہور کیس تھا ارمغان والا. جو سر میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا وزیر موصوف سے، جو میرا تجربہ ہے اس کی 2-3 میٹنگز میں کر چکا ہوں، ہمیں 60 سے اوپر لیپ ٹاپ اس میں ایف آئی اے نے برآمد کی، 60 سے زیادہ ہے. سر 2 مہینے ہو گئے، ہمارے سائبر کرائم کے ماہرین کا یہ حال ہے کہ آج 2 مہینے تک ان کو لیپ ٹاپ ابھی تک ان سے کھلتے ہی نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا ہے اور کیا نہیں. سر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا اور سوال بھی میرا یہ ہوگا کہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ کرائم، سائبر کرائم جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے ادر کرائمز کو. یہ دوسرے جو جرم ہیں ان کا تو ہمارے پاس ٹریڈیشنلی طریقہ کار ہیں، پولیس ہے جی ٹھیک ہے، ایف آئی آر ہو گئی، سزا. لیکن سائبر کرائم جتنا سوفسٹیکیٹڈ کرائم ہے اس سطح کے ہمارے پاس ماہرین بالکل بھی نہیں. اب چونکہ میرا سوال کرنا لازمی ہے تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کے سائبر کرائم ونگ میں کتنے ایکسپرٹس ہیں، ان کی قابلیت کیا ہے؟ کیونکہ جو کرائم کر رہا ہے وہ تو آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، اور آپ اگر کسی کو ملازمت دیتے ہیں اس لیول کے آئی ٹی ایکسپرٹ کو تو وہ 25, 30, 50 لاکھ روپے سے کم نہیں لے گا، ادروائز وہ باہر کام کرے گا. تو ہمارے اس جو تنخواہ کا وہ ہے معیار، جو ہماری تنخواہیں ہیں ایف آئی اے کی، اس میں آپ اس سطح کے سائبر کرائم کے ایکسپرٹ کو، آئی ٹی ایکسپرٹ کو کیسے لائیں گے؟ تو یہ یونٹ آپ کیسے کھڑا کریں گے؟